ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی بادشاہ کا ایک بیٹا تھا جو کہ بہت شرارتی تھا۔ ملکہ اور بادشاہ کے درمیان آئے روز اس بات پر لڑائی ہوتی تھی کہ بچے اپنے خاندان پر جاتے ہیں، لیکن بادشاہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتا تھا۔ وہ ملکہ کو یہی کہتا تھا کہ ہمارا بیٹا اتنا شرارتی ہے، یہ مجھ پر تو نہیں گیا، لیکن بادشاہ کا جواب انکار میں ہی ہوتا تھا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد بادشاہ کے ہاں ایک اور بیٹا پیدا ہوا۔ جس روز بادشاہ کا بیٹا پیدا ہوا، اسی روز ہی بادشاہ کے محل کے قریب ایک گاؤں تھا، وہاں ایک کمہار رہتا تھا اور اس کے ہاں بھی ایک بیٹا ہی پیدا ہوا۔ کمہار کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو اس بات کا ملکہ کی خادمہ کو پتہ لگا۔ خادمہ نے ملکہ عالیہ سے کہا کہ آپ کے ہاں آج بیٹا پیدا ہوا ہے اور ہمارے محل کے قریب ایک گاؤں ہے، ادھر ایک کمہار رہتا ہے، اس کے بھی آج ہی بیٹا پیدا ہوا ہے۔ ملکہ کے ذہن میں ایک خیال آیا، کیوں نہ بادشاہ کو نصیحت دلوانے کی خاطر ایک منصوبہ تیار کیا جائے۔ تو اس نے ایک منصوبہ بنایا کہ میں اپنا بیٹا اس کمہار کے گھر چھوڑ دوں اور اس کمہار کا بیٹا اپنے پاس لے آؤں۔ اس نے اپنی خادمہ سے کہا کہ تم میرا بیٹا چھپ کر لے جاؤ اور اس کمہار کو دے دو اور یہ ساری بات بتاؤ اور اپنا بیٹا وہ مجھے دے دے۔ ملکہ نے اپنی خادمہ سے کہا کہ اس کمہار سے بولنا کہ اس بات کی خبر کسی کو نہیں پہنچنی چاہیے۔ خادمہ جب اس بچے کو کمہار کے گھر چھوڑ آئی اور کمہار کا بچہ اپنے پاس لے آئی، جب اس بات کی خبر پورے محل میں پہنچ گئی کہ بادشاہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، تو محل میں بہت سی رونقیں دوبالا ہو گئیں۔ سب بہت خوش تھے کہ بادشاہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ بادشاہ نے اس بچے کو اٹھایا اور اس کا نام اسحاق رکھ دیا، جو کہ اس کا بیٹا ہے ہی نہیں تھا۔ اور دوسری طرف جو کمہار کے گھر بادشاہ کا بیٹا تھا، کمہار نے اس کا نام موسیٰ رکھ دیا۔ کچھ عرصہ گزرا، بچے بڑے ہوتے گئے۔ ملکہ ہر ماہ اس کمہار کے گھر جہاں اس کا بیٹا رہ رہا تھا وہاں راشن بیچتی رہی۔ جب وہ بچے دونوں بڑے ہو گئے، جو بادشاہ کے ہاں کمہار کا بیٹا رہ رہا تھا وہ سارا دن کمہاروں والی حرکتیں کرتا۔ کبھی اس نے مٹی کے برتن بنانا شروع کر دیے۔ بادشاہ اس کی اس حرکت پر بڑا پریشان تھا کہ یہ بادشاہ کا بیٹا ہو کر کمہاروں والی حرکتیں کرتا ہے۔ بادشاہ اسے اپنی سلطنت کی باتیں بتاتا، لیکن اس کو اس باتوں پر کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اور دوسری طرف کمہار کے گھر جو بادشاہ کا بیٹا موسیٰ رہ رہا تھا، وہ بالکل بادشاہوں والی باتیں کرتا۔ کمہار کو تو اس بات کا علم تھا کہ یہ بادشاہ کا بیٹا ہے، اسی لیے اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، لیکن موسیٰ کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ میں ایک بادشاہ کا بیٹا ہوں۔ ایک دن کمہار نے اسے بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں بھیج دیا، تو موسیٰ بکریوں کو لے کر جنگل میں چلا گیا، تو وہاں کچھ اور لوگ بھی اپنی اپنی بکریاں چرا رہے تھے۔ موسیٰ نے ان سب کو اپنے پاس بلایا، کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ ہم میں سے ایک بندہ بکریاں چرایا کرے اور دوسرے سب چھاؤں میں بیٹھا کریں۔ تو سب نے موسیٰ کی اس بات کو بہت اچھا سمجھا، تو ان سب نے ایک ایک دن سب کی باری لگا دی کہ اس دن یہ بکریاں چرائے گا اور دوسرے دن وہ چرائے گا، اور باقی سب ایک درخت کے نیچے بیٹھا کریں گے۔ تو سب کو موسیٰ کی یہ بات بہت پسند آئی۔ ایک دن موسیٰ جنگل اپنی بکریاں لے کر گیا، تو وہاں کسی دوسرے شخص کی بکریاں گم ہو گئی تھیں۔ تو اس بات کا جب موسیٰ کو پتہ چلا تو اس نے اپنے طریقہ سے تحقیق کی اور چور کو پکڑ لیا۔ اور جب موسیٰ نے کہا کہ یہ بندہ چور ہے،
تو وہ بندہ بھی مان گیا کہ میں نے ہی چوری کی ہے۔ تو سب نے موسیٰ کو بہت اچھا سمجھا کہ یہ تو اس نے اتنا اچھا فیصلہ کیا ہے، ایک کمہار کا بیٹا ہو کر اس نے بادشاہوں والے فیصلے کیے ہیں۔ اس بات کا علم کافی لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ ایک کمہار کا بیٹا ہے، وہ بہت اچھے فیصلے کرتا ہے۔ کچھ لوگ دور دور سے اس کے پاس فیصلے کرانے کے لیے آنے لگے۔ موسیٰ نے سب کو اکٹھا کیا اور کہا کہ ہم ادھر ایک تخت لگاتے ہیں اور اس پر ایک شخص کو بٹھاتے ہیں تاکہ وہ سب کے فیصلے کیا کرے۔ تو ان سب نے کہا کہ ہم میں سے تو آپ ہی سمجھدار ہیں، آپ نے پہلے بھی اتنے اچھے فیصلے کیے ہیں، اسی لیے آپ ہی اس تخت پر بیٹھیں گے۔ تو سب لوگوں نے موسیٰ کو بٹھا دیا اور دور دور سے لوگ موسیٰ کے پاس آتے اور بآسانی اپنا فیصلہ کرواتے اور چلے جاتے۔ جب یہ بات محل میں بھی چلے گئی کہ کمہار کا بیٹا بہت اچھے فیصلے کرتا ہے، تو بادشاہ کے وزیر نے بادشاہ کو بتایا کہ ہمارے پاس یہ ایک گاؤں ہے، وہاں ایک کمہار کا بیٹا رہتا ہے جو کہ بہت اچھے فیصلے کرتا ہے، لوگ اسے دور دور سے فیصلے کروانے کے لیے آتے ہیں۔ بادشاہ بہت حیران ہوا کہ وہ ایک کمہار کا بیٹا ہو کر اتنے اچھے فیصلے کرتا ہے، اور میرا بیٹا جو کہ بادشاہ کا بیٹا ہے وہ کمہاروں والی حرکتیں کرتا ہے، مٹی کے برتن بناتا ہے۔ بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ جاؤ اور اس کمہار کے بیٹے کو میرے پاس لے کر آؤ۔ وزیر اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ اس کمہار کے بیٹے کو لینے چلا گیا۔ جب وہ کمہار کا بیٹا بادشاہ کے پاس آ گیا تو بادشاہ کی بیوی بھی اس کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ بادشاہ نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تم ایک کمہار کے بیٹے ہو کر بادشاہوں والی حرکتیں کرتے ہو، بادشاہوں والے فیصلے کرتے ہو، اور جو میرا بیٹا سارا دن کمہاروں والی حرکتیں کرتا ہے، مٹی کے برتن بناتا ہے۔ تو بادشاہ کی بیوی بول پڑی کہ بادشاہ سلامت، یہ جو آپ کے سامنے کمہار کا بیٹا موسیٰ کھڑا ہے وہ اصل میں آپ کا ہی بیٹا ہے۔ جو ہمارے ہاں اسحاق رہ رہا ہے وہ دراصل کمہار کا بیٹا ہے۔ ملکہ کہنے لگی کہ بادشاہ سلامت، میں نے بچپن میں ہی یہ بچے بدلوا دیے تھے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ بادشاہ کا بیٹا اگر کمہار کے گھر بھی رہتا ہو تو وہ بادشاہ ہی کہلاتا ہے، وہ بادشاہوں والی ہی حرکتیں کرتا ہے، اور اگر ایک کمہار کا بیٹا محلوں میں بھی رہے وہ بادشاہوں والی حرکتیں نہیں کر سکتا۔ تو میں نے یہ صرف آپ کو دکھانے کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا تھا کہ بچے خاندان پر ہی جاتے ہیں، تو اسی لیے ہمارا جو بیٹا ہے وہ بھی خاندان پر ہی گیا ہے۔ میں پہلے صرف آپ کو کہتی تھی اور یہ بات آج میں نے ثابت کر کے دکھا دی۔